اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چونکہ شروع میں کل ہم نے عرض کیا تھا جیسے کہ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ پاک دامنی ہے اور پردے کے احکام ہیں۔ اس پاک دامنی میں ایک بڑی چیز ہے کہ زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور اسی زنا کی سزا سے متعلقہ کل گفتگو ہوئی تھی، اور آج اسی مضمون سے پیوستہ اگلی بات ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة۔ جو زانی شخص ہوتا ہے، زانی مرد ہوتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے تو زناکار عورت سے کرتا ہے یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے، اور جو زانیہ عورت ہے اس سے بھی وہی مرد نکاح کرتا ہے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ زانی زانیہ سے نکاح کرتا ہے اور زانیہ سے زانی ہی نکاح کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی زانیہ عورت ہے تو اس سے جس آدمی نے نکاح کیا ہے وہ بھی زانی ہے، اس نے بھی زنا کیا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زنا کا عادی ہو اور نہ اس پر شرمندہ ہو زنا پر، نہ اس سے توبہ کرنا چاہتا ہو، اس کے مزاج میں ہی یہ بری عادت پر جڑ پکڑ چکی ہو، تو وہ عام طور پر نکاح کے وقت بھی کسی بری عورت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جس گناہ میں وہ خود مبتلا ہے تو وہ آگے عموماً یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی بھلا وہ زناکار ہو تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں زناکاری کی برائی ہی نہیں ہے، نہ وہ اس پہ نادم ہے، نہ شرمندہ ہے، نہ اس کی توبہ کرتا ہے، وہ اسی میں خوش اور مگن ہے۔ جب ایک فعل کو اس نے اچھا سمجھا ہوا ہے تو آگے بھی یہ پسند کرتا ہے کہ بیوی میری ایسی ہی ہو، چاہے مشرکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اور آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات ایمان والوں پر حرام ہے، یعنی کسی ایمان والے کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ کسی زنا والی عورت سے نکاح کرے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس عورت کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بدکار ہے اور اس پر نادم بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کرنا چاہتی، ایسی گندی عورت کو اپنے گھر کے اندر بچوں کی ماں بنا کے لانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، نکاح یہ نہیں کہ منعقد نہیں ہوگا، لیکن اس آدمی کا یہ انتخاب یہ شرعاً گناہ ہے اور برا ہے، اس لیے کہ بیوی صرف یہ نہیں کہ مرد کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وہ بچوں کی ماں ہے، اس سے ایک نسل نے جنم لینا ہوتا ہے۔ جب وہ خود عورت ایسی زانیہ ہے، ایسی بری ہے کہ نہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، نہ نادم ہے، نہ توبہ کرتی ہے، اس کو بیوی بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت سے نعوذ باللہ برائی ہوگی اور بعد میں وہ توبہ کر لیتی ہے، نادم ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے نکاح کرنا ایک لحاظ سے پسندیدہ ہے کہ وہ اب توبہ کر چکی ہے، کوئی اس کو سہارا دے، کوئی اس کو ٹھکانہ دے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اس سے نکاح نہ کرے تو پھر وہ برائی کی طرف چل پڑے جبکہ وہ اس سے توبہ کر چکی ہے۔ تو اس لیے آدمی کوشش یہ کرے کہ گھر میں جس کو بیوی بنا کر لا رہا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لے وہ صرف بیوی نہیں ہے، وہ ایک نئی نسل کی ماں ہے، لہذا اس کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو دیندار ہو، شریعت کی پابند ہو۔ میں نے اپنے لحاظ سے دیکھا جتنی احادیث اللہ کے فضل سے ہماری نظر سے گزری ہیں شادی کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، اس دن بھی میں شادی کا بیان تھا تو اس کو تھوڑا میں ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہتا تھا لیکن وہ ٹائم نہیں تھا۔ وہ میں یہ بات ایک عرض کرنا چاہتا تھا کہ نکاح کے وقت جس عورت کا انتخاب کیا جا رہا ہے بطور بیوی کے، مرد خود کر رہا ہے یا اس کا باپ کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس عورت میں دینداری دیکھی جائے۔ دوسری چیزیں دیکھنا برا نہیں ہے، اس کو ہلکا سا میں نے اس دن عرض کیا بھی تھا، لیکن یہ ایک بہت مفصل موضوع ہے۔
میں نے عرض کرا تھا کہ میں نے خود کئی کتابوں میں دیکھا، پھر سوچا بھی صحیح کہ جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، کسی جگہ عورت کو نکاح کے لیے منتخب کرتے وقت اس کے مال کو، اس کے حسن کو، اس کے حسب نسب کو، اس کے مقام کو، اس کی تنخواہ کو اور اس کے مقام اور خاندانی اونچے پن کو نہیں شمار کیا گیا۔ ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں جس میں انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ کہ بیوی نیک ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی کی نیک بختی میں سے ہے کہ اس کو زوجۃ صالحہ، اس کو نیک بیوی ملے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زوجۃ معینۃ اور موافقۃ، ایسی بیوی ہو جو موافق مزاج ہو اور دینی کاموں میں مددگار ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے، چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز وہ نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت کی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسن ہے، جو مال ہے، جو حسب نسب ہے، یہ تو عارضی چیزیں ہیں اور یہ کوئی بچوں کی زندگی پر کوئی کردار ادا کرنے کی حامل نہیں ہے۔ جو عورت کا نیک پنا ہے یہ بچوں کی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے۔ بچوں کی زندگی تو چلو بعد کی چیز ہے، خود اس مرد کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ عورت نیک ہو مرد نیک ہو جاتا ہے، عورت بری ہو مرد بھی برا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عورت ہی اس کو ترغیب دیتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک عورت نے، وہ کسی پولیس افیسر کی بیوی تھی، تو اس نے گھر میں کوئی شکایت کی خرچے کی کہ خرچے پورے نہیں ہوتے اور خرچے کم ہو گئے ہیں۔ تو اس کا شوہر کچھ دنوں بعد پیسے لے کر آیا، تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی تنخواہ کا ٹائم تو نہیں آیا، پیسے کہاں سے لے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بس ہنس کر کہ آج کہیں سے لے لیے ہیں، مراد رشوت لی ہے، کہیں سے لے لیے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کیوں لی ہے؟ اس نے کہا تم ہی تو کئی دنوں سے کہہ رہی تھے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، میں کہاں سے کرتا، اب تنخواہ تو ابھی دیر ہے۔ بیوی نے کہا میں اس کے 1 روپے کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی، بس جو تنخواہ آئے گی میں اسی پر گزارا کروں گی، تو میں دوبارہ کہوں گی بھی نہیں یہ پیسے واپس کرو۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کی بندی مجھے اور کیا چاہیے، میں تو تجھے خوش کرنے کے لیے رشوت لایا تھا، چلو گھر کا سسٹم اچھا چل جائے گا، بیوی ناراض نہیں ہوگی، تم ہی اگر خوش ہو حلال کے اوپر تو مجھے حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے، آئندہ میں نہیں کماؤں گا۔ عورت کا اتنا زیادہ دخل ہوتا ہے آدمی کی زندگی کے اوپر۔ تو اصل تو ہمارا مسئلہ مرنے کے بعد کا ہے۔ اگر بیوی ہمیں نیکی کے راستے پر ڈال دے، اس سے بڑی مددگار کون ہے؟ بیوی ہی برائی کے راستے پر ڈال دے، بیوی کہے کہ کوئی نہیں باقی نہیں لوگ پیسے لیتے تو کیوں نہیں لیتا، بیوی ہی کہے کہ کوئی نہیں جائز ناجائز کو نہ دیکھ، پیسہ گھر میں لے کر فلاں کے گھر میں دیکھ کیسا اچھا ان کا بیڈ روم بنا ہوا ہے، ہمارا بیڈ روم بڑا سادہ سا ہے، ان کا ڈرائنگ روم کتنا اچھا ہے، ہمارا بڑا سادہ سا ہے، لہذا کہیں سے کرو تم بھی پیسے اور لوگ نہیں کرتے۔ تو آدمی پھر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ قبر خراب ہو جاتی ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عورت نیک ہو۔ ہاں پھر اس کے بعد اس کا مال بھی دیکھ لیا جائے، اس کا حسن بھی دیکھ لیا جائے، اس کا حسب نسب خاندانی مقام بھی دیکھ لیا جائے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن مین اور مرکزی نقطہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس عورت پیسے والی ہو باقی جیسی بھی ہو، عورت خوبصورت ہو باقی جیسی بھی ہو۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے اور بڑا غلط انتخاب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا انما تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر 4 وجہوں سے۔ آپ نے فرمایا لمالہا، اس کے مال کو دیکھتے ہیں، ولحسبہا، اس کے خاندانی مقام کو دیکھتے ہیں، ولجمالہا، اور اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا بھلا ہو جب تو نکاح کرنے لگے تو دیندار عورت کا انتخاب کرنا۔ اللہ کے نبی نے تھوڑا سا تنبیہ کر کے کہا کہ تیرا بھلا ہو، جب اصل لفظی ترجمہ یہ کہ تیرے ہاتھ خاک میں ملیں، گرد آلود ہوں تیرے ہاتھ، مراد یہ کہ تیرا بھلا ہو، ناس ہو تیرا کہ یہ بڑی عام بات کر رہا ہوں، غور سے سننا کہ جب نکاح کرنے لگے تو کسی دیندار عورت سے کرنا۔ تو اس لیے کہا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر بدکار عورت جو زنا کرتی ہو اور اس پر توبہ بھی نہ کرتی ہو، نادم بھی نہ ہو، اسی پہ چل رہی ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ ہے۔
اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور بلکہ بعض دفعہ بہتر ہوتا ہے تاکہ اس کو کوئی سہارا ملے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دفعہ خاندان میں معلوم ہوتا ہے کہ بچی سے برائی ہو گئی ہے، اور خاص طور پر نعوذ باللہ جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں یہ زیادہ برائی ہے۔ ہمیں اس معاملے میں خود قاضی نہیں بننا چاہیے۔ جو کل میں نے بتایا تھا نا کہ 80 کوڑے مارو یا سنسار کرو، اس کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ یہ زانی کو سزا دینا قاضی وقت کا کام ہے، جج کا کام ہے، یہ گھر کے فرد کا کام نہیں ہے۔ باپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو نعوذ باللہ دیکھ بھی لے عین برائی کے وقت قتل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو شکوک و شبہات پر گردنیں اڑا دی جاتی ہیں اور فیر کھول دیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ قاضی کا کام ہے، اس کے سامنے دعویٰ جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس سے یہ ہوا ہے تو کس کو کوڑے مارنے ہیں اور کس کو سنگسار کرنا ہے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی فلاں نے میرے چاچو کو قتل کیا ہے، اب میں کیا عدالت میں جاؤں گا، وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، خود ہی فیر اٹھایا اور مار دیا۔ یہ شرعاً گناہ ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ کسی نے میرے گھر کی چوری کیا، میں نے خود اس کو پکڑا، میں بڑا چودھری آدمی ہوں، میں نے خود ہاتھ کاٹ دیا کہ میں نے اسلام پہ عمل کیا ہے۔ بالکل اسلام پہ عمل نہیں کیا۔ یہ کام قاضی کا ہے، جج کا ہے، وہ کرے گا۔ لہٰذا نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا واقعہ کسی نعوذ باللہ گھر میں آ جائے کہ کسی خاتون بچی کے بارے میں معلوم ہو جائے اسے گناہ ہو گیا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو گولی مار دی جائے۔ آپ قیامت والے دن قاتل شمار ہوں گے، اپنا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ آپ بتائیں جس بچی کو آپ گھر سے نکال رہے ہیں تو وہ اچھی بنے گی یا بری بنے گی؟ باپ نے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ باہر کے لوگ تو ویسے درندے ہیں، وحشی درندے ہیں۔ اگر اسے غلطی ہوئی ہے، بلا شبہ وہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو سنبھالنا ہے، اب اس بچی کو چھت دینی ہے، اب اس کو اس طرح کا پناہ دینی ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو آپ اس کو گھر میں بلائیں اور کہیں میری بہن بیٹی بہت بڑا جرم ہوا ہے، لیکن تو توبہ کر، ندامت کر، اور اللہ تیرے پردوں کو باقی رکھے، آئندہ ایسا نہ کر۔ اس کے علاوہ آپ جو اس کا انتظام کر سکتے ہیں، وہ کسی ادارے میں جاتی ہے، وہاں غلطی ہوئی ہے، آپ وہاں اس کا جانا بند کر دیں، نوکری ختم کرا دیں، تعلیم ختم کرا دیں، جو اس کا سبب تھا جس وجہ سے ہوا آپ اس کو کٹ آف کر دیں، آپ اس کو گھر میں بٹھا دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ فائر لے کر آ جائیں کہ جی میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، یہ آپ نے غلط کیا ہے، اور آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے کہ نکل جا ہمارے گھر سے، لڑکا تھا یا لڑکی تھا تو یہ لڑکی تھی، یہ بھی آپ نے غلط کیا ہے۔ اس سے آپ نے اس کو اور غلط راستے پہ ڈال دیا ہے۔ ہماری تشکیل ہوئی وہاں بلوچستان میں ایک جگہ، ہمیں وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں اگر کوئی ایسا کیس نعوذ باللہ سامنے آ جائے تو اس لڑکی کو زندگی بھر کے لیے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے وہاں کہ پنچایت بیٹھ جاتی ہے، اس لڑکی لڑکے کا نکاح کر دیتے ہیں، نکاح کر دینے کے بعد پھر لڑکی کو روانہ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، پھر مرتے دم تک وہ لڑکی باپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ اتنا بڑا ظلم! مرد کر لے، لڑکا کر لے غلطی، چھو اور چھٹ کر جو ہوئے جی، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لڑکی کر لے، فیر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے شریعت کا، کوئی الگ الگ تھوڑی ہے۔ لڑکا کرے تو دن دناتا ہوا پھرے، وہ پرواہ نہ کرے، لڑکی کر لے تو سب کی غیرتیں جوش میں آ جاتی ہیں، لڑکے کے وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ غیرت دونوں جگہ غلط ہے، یہ والی غیرت فیر کھولنے والی، دوسری غیرت تو ٹھیک ہے کہ آدمی کے اندر غصہ ہے کہ یہ کام کیوں ہوا ہے، لیکن ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو گھر سے ہی نکال دو۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے بعضوں کے لیے نئی باتیں ہوں، تو اس کو چھت مہیا کرنی چاہیے اور اس کو سمجھانا بھی چاہیے، تنبیہ بھی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یہ لوگ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔ یہ لوگ فاسق ہیں، البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں
تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر واقعی معلوم ہے کہ اس نے برائی کی ہے تو آپ جا کر کہیں قاضی کو، جج کو کہ اس عورت نے، اس مرد نے یہ برائی کی ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے تہمت لگائی اور 4 گواہ لے کر نہیں آ سکا، یہ بھی سن لیں کہ اسلام میں زنا کی سزا تب ملتی ہے جب 4 آدمی آ کر گواہی دیں، اور آ کر وہ گواہی دیں اس بات کی کہ ہم نے آنکھوں سے یہ بدکاری دیکھی ہے، ایسی سنی سنائی نہیں، پھر جا کر اس کو حد لگتی ہے اور سزا ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لے کر آ سکے تو پھر اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کے پاس جا کر کہے جی فلاں مرد یا فلاں عورت نے بدکاری کی ہے، تو قاضی پہلا سوال یہ کرے گا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، تم نے کسی کی بیٹی یا بیٹے پر تہمت لگائی ہے۔ اگر 4 گواہ پورے کر لے تو ٹھیک ہے، پھر حد جاری ہوگی، اور اگر 4 گواہ پورے نہ کر سکے تو پھر اس نے چونکہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگائی ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے کسی پر تہمت کیوں لگائی ہے۔ تو جب تک 4 گواہ نہ ہوں تو ان کو 4 گواہوں کو اکٹھا ہوئے بغیر جانا بھی درست نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں جا سکتا کوئی کہ اس کے پاس گواہ ہی نہیں اور وہ پہنچ جائے۔ جب 4 گواہ ہوں تو پھر اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، اور اگر 4 گواہ نہیں ہیں، اکیلے کسی نے گواہی دے دی، یعنی کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ اس نے بدکاری کی ہے اور گواہ نہیں میسر کر سکا، تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ اس آدمی نے تہمت لگائی ہے ایک شادی شدہ پاک دامن عورت پر، لہذا اس کو اس تہمت کی سزا میں 80 کوڑے مارو۔ ایک سزا یہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کی زندگی میں کبھی گواہی قبول نہ کرو، بعد میں یہ توبہ بھی کر لیں تو اللہ ان کا گناہ تو معاف کر دے گا تہمت لگانے کا، لیکن اگر کسی معاملے میں گواہ کی ضرورت پیش ہے کہ بھی ایک گواہ لے آؤ، یہ آدمی گواہ نہیں بن سکتا جو دوسروں کی بیٹیوں پر اور دوسروں پر تہمت لگاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں میرے بھائیوں اتنی عام ہے تہمت، الامان والحفیظ، خدا کی پناہ، کئی واقعات تو ہمارے اپنے سننے میں ہے، کسی کو تھوڑا سا کوئی شبہ ہو جائے تو ٹھک سے تہمت لگا دیتا ہے۔ اور حمل کے معاملے میں خصوصاً شریعت میں حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ اگر کسی عورت کا نکاح کے بعد 6 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ اسی کا بچہ ہے، یہ قرآن ہے، جب موقع آئے گا وہ آیت بھی عرض کروں گا۔ تو لہذا کسی پر ایسے تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ کوئی آدمی سفر میں ہے، گھر میں نہیں ہے، اپنے شہر سے باہر ہے، اپنے ملک سے باہر ہے، اپنے علاقے سے باہر کہیں نوکری کرتا ہے، کہیں کاروبار کرتا ہے، اور پیچھے اس کی خاتون کو حمل ہو گیا ہے، ہرگز کسی آدمی کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حالات کی وجہ سے خفیہ طور پر گھر آیا ہو، بعض دفعہ خاندانی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چھپ کر کھل کر سامنے نہیں آ سکتا، اور بعض دفعہ کوئی ایسے معاملات پیش آئے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی سب کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتا، تو جب ثبوت نہیں ہے تو کسی پر تہمت کیسے لگاتے ہیں؟ ایسے واقعات سننے میں بھی آئے ہیں، حقیقی بھی، کہ مرد کہیں اور تھا، وہاں گھر میں تھا نہیں، کہیں کاروبار کے لیے یا کسی اور روزگار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور پیچھے اس کی عورت کو حمل ہو گیا، تو اس کے جو تھے دشمن اور مخالف لوگ، انہوں نے پیچھے طوفان کھڑا کر دیا، اور حقیقت بعد میں جب زیادہ طوفان کھڑا ہوا تو حقیقت کھولنی پڑی ان کو بھی۔ حقیقت یہ کھلی کہ وہ جو ان کا مرد تھا وہ کسی وجہ سے اپنے علاقے میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس کے جو بھی مسائل ہوں گے، تو وہ خفیہ طور پر آیا تھا اور چلا گیا تھا۔ تو کتنی بری بات ہے کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا، تو اسلام اس کی بہت سختی سے نفی کرتا ہے کہ کوئی کسی پر تہمت لگائے۔ میں دست بستہ عرض کروں گا، دوسروں کی بیٹیاں بھی ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کے واسطے کسی کی بیٹی کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے جب تک آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اور شک و شبہات پر کسی کی بیٹی بہن پر ماں پر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ بیچاری سب سے زیادہ مظلوم ہوتی ہے۔ اب اس کی طلاق ہو جانے کے بعد یا بیوہ ہو جانے کے بعد کسی مرد سے وہ بات بھی کر لے، دروازے کے اندر کھڑے ہو کر بھی، وہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی کر لے، کسی سے بازار سے کوئی چیز منگوا لے، تو وہ بیچاری مطعون ہو جاتی ہے، یعنی اس پر طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے، یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے۔ بھلا اس بیچاری کے پاس کوئی ایسی غلطی نہ ہو، لیکن لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو ایک عورت کا ہمارے ہاں بیوہ ہو گئی بیچاری، ہمارے ہاں نہیں بلکہ کسی نے مجھے واقعہ سنایا، تو اس نے اس دن کے بعد سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اس نے کہا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا اتنی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی زمانہ ٹھیک نہیں رہا،
میں کسی سے ہلکی سی بات بھی کروں گی تو میرے ماں باپ کو اور میرے بہن بھائیوں کو شکایت پہنچ جائے گی، تو میں کسی کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے بتائیں، آخر ہمارا معاشرہ اتنا ستم گر تو ہے نا کہ وہ بیچاری غلطی تو کرنے کا تصور نہیں، پہلے ہی ڈر گئی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ہنسی والی بات، کوئی گفتگو بھی کسی کے ساتھ ہوگی تو میری ماں اور میرا والد یہ بیچارے تانوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا زمانہ آج نشتر لیے پھرتا ہے زبانوں میں، منہ میں زبانوں کی بجائے۔ تو ہمیں میرے عزیزوں کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ، اس کو یدرؤ نہیں پڑھنا، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ یہ ایک ہی حکم ان آیتوں میں بیان ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو اکٹھے پڑھ دیا۔ یہاں یہ حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ 4 گواہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوڑے لگیں گے، اس نے تہمت کی جو اس نے سزا اس پر بنتی ہے 80 کوڑے لگیں گے، جیسا ہم نے ابھی پڑھا۔ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے، ان افراد کے لیے جو آپس میں میاں بیوی نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے 80 کوڑے مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے۔ یعنی اگر کوئی شوہر کہتا ہے بیوی کے بارے میں کہ میری بیوی کا یہ جو بچہ ہے یہ اس کا نہیں ہے، یا بیوی آگے سے انکار کرے گی، تہمت تو شوہر کی طرف سے لگے گی کہ شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی کا جو بچہ ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں بدکار عورت نہیں ہوں، یہ بچہ اسی کا ہے۔ ایسے موقع پر کیا حکم ہے؟ حکم یہ جو ان آیتوں میں پڑھا، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہوتے، تو پھر ان میں ان کی گواہی اس طرح ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ قاضی کی مجلس میں آئیں گے، قاضی بلائے گا دونوں کو، یعنی جج بلائے گا ان کو، اور پھر شوہر اس کو کہے گا کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو شوہر قاضی شوہر کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم تمہیں 80 کوڑے مارتے ہیں کیونکہ تم نے گواہ 4 پیش نہیں کیے، بلکہ قاضی شوہر کو کہے گا کہ تو یہ قسم کھا 4 دفعہ، ہر دفعہ کہے کہ اللہ کی قسم میں اس الزام لگانے میں سچا ہوں، 4 دفعہ یہ کہے گا اللہ کی قسم میں اس الزام لگانے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ 4 دفعہ کہنے کے بعد 5ویں دفعہ کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یہ کہے گا۔ آگے عورت سے پوچھا جائے گا، اگر تو عورت مان لے جی ہاں اس نے سچ کہا ہے اور مجھ سے بدکاری ہوئی ہے تو پھر اس پر سزا لگے گی، اور اگر وہ عورت نہ مانے اور عورت بھی آگے سے کہے نہیں بچہ اسی کا ہے تو عورت بھی ایسے ہی کرے گی، یدرؤ عنها العذاب ان تشهد 4 شہادات باللہ، عورت بھی اپنے آپ سے اس سزا کو اس طرح دور کرے گی، وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، 4 دفعہ کہے گی قسم کھا کر یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی عورت اپنے بارے میں کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو اور میں جھوٹی ہوں، میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اب اس نے بھی قسمیں کھا دی، اس نے بھی قسمیں کھا دی، اب کیا ہوگا؟ اب ان میں جدائی کرا دی جائے گی، تو یہ اب آپس میں الگ ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت مہربان ہے، یہ بات نہ ہوتی تو خود سوچ لو تمہارا کیا بنتا، یعنی تم کتنی مشکل میں پھنس جاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، میاں بیوی کے معاملے میں، یہاں کوڑے کے معاملے میں نرمی رکھی ہے۔ یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بیوی پر بھی بلا وجہ تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔